السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بی ایس اردو تھرڈ سیمسٹر کی کتاب اردو زبان کے تشکیل و ارتقاء کے باب دہم، اردو اور پنجابی کا لسانیاتی رشتہ، جو کہ ہمارا آخری باب ہے۔ تو اس میں ہم بات کریں گے کہ اردو کے ساتھ پنجابی کا جو ہے باہم رشتہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اندر کتنی مماثلت جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور یہ قواعد کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں کہ نہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اردو اور پنجابی کا لسانیاتی رشتہ۔ اب پنجاب یعنی جس کو بولتے ہیں 5 دریاؤں کی سرزمین، جیسے میں نے اپنے پہلے پوائنٹ میں یہاں پر لکھا ہے 5 دریاؤں کی دھرتی، ٹھیک ہے نا، اپنے یہ پہلے پوائنٹ میں نے یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے 5 دریاؤں کی دھرتی۔ اب یہ 5 دریاؤں کی دھرتی ہے، ٹھیک ہے، اس دھرتی کے سینے پر جو ہے وہ 5 دریا بہتے ہیں، راوی، ستلج، جہلم، چناب، سندھ، ٹھیک ہے۔ اب یہ عظیم دریا ان کو بولا جاتا ہے۔ اب یہ زرخیز، لہلہاتے خیز، چمکتا سورج، دمکتے ہوئے لوگ، اس سرزمین کا جو ہے وہ ہر رنگ نرالا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو خاص طور پر اس زمین پر بسنے والوں کی زبان جو پنجابی کہلاتی ہے۔ اب پنجاب کے لوگ تھے، ان کی زبان پنجابی کہلائی، جیسے کنوج شہر تھا، کنوج کے لوگ، ان کی زبان جو ہے کنوجی کہلائی۔ اب بندیل کھنڈ کے لوگ تھے، ان کی زبان بندیلی کہلائی۔ تو یہ جن جن علاقوں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں تو وہ جو زبان بولتے ہیں تو وہ اس علاقے کے نام سے جو ہے وہ زبان منسوب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے پنجاب تو اس کو پنجابی کہلائی، ٹھیک ہے نا۔ اب پنجابی جو ہے وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ پنجابی ہند آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے اندر جتنی بھی زبانیں تھیں جو نئی وجود میں آئیں وہ ہند آریائی خاندان سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہیں۔ اب پاکستان میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں اور ٹھیک ہے، اور اب پنجابی کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اسے بولنے والوں کی آبادی صرف پنجابی کے بولنے والے لوگ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا، ہندوستان تک میں جو ہے وہ موجود ہے۔ جیسے کینیڈا میں کینیڈا کے پنجاب کے لوگ جو پنجابی زبان بولتے ہیں اور ہندوستان کے کچھ لوگ پنجابی زبان بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جو وہاں کا پنجاب ہے تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ پنجابی زبان ہی بولتے ہیں۔ اب ہم اردو کی بات کریں تو ہم نے تو ظاہر سی بات ہے دونوں کے اندر لسانیاتی رشتہ دیکھنا ہے نا۔ تو پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ ظاہری سی بات ہے اردو ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس زبان کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سے نظریات پیش کیے گئے ہیں جس میں اردو کو کسی مخصوص خطے یا زبان سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اردو کو کسی مخصوص خطے یا زبان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اردو کا ارتقاء فلاں جگہ سے ہوا، فلاں جگہ سے ہوا۔ اس زبان کو جو ہے وہ کافی خطوں سے، کافی زبانوں سے ملانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ اردو کی ابتدا جیسے کھڑی بولی تھی، ہریانوی تھی، یا یہ دلی کی زبان ہے یا دکن کی زبان، تو اس کے ارتقاء کے حوالے سے، اس کی ابتدا کے حوالے سے اس زبان کو کافی خطوں سے جوڑا گیا۔ اب ان نظریات میں نظریے کی تصدیق کے لیے دلائل بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس بھی انہوں نے نظریے کی تصدیق کی تو ان کے پاس دلائل بھی موجود تھے۔ اب یہ دلائل کبھی اردو اور کبھی کسی دوسری زبان کے الفاظ کے ذخیرے کی ایسی اشتراک پر مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان کے اندر قواعد کی بھی مماثلت ہوتی ہے اور کبھی صوتیات و نحویات کی مماثلت کے اعتبار سے جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ مماثلت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا تھا پہلے ان کے اندر قواعد، گرامر، نحوات، صوتیات کے حوالے سے یہ دونوں زبانیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ اب لیکن یہ زبان اب یہاں پر بات کریں کہ یہ بات بھی سچ ہے کہ اس خطے کی تمام زبانیں ہی ہند آریائی خاندان کی شاخیں ہیں، یا جیسے تمام جیسے ہند آریائی برج بھاشا، کنوجی، بندلی، پنجابی، اردو، مراٹھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری زبانیں جو ہیں نا، یہ بولیاں، یہ ہند آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایسے میں مماثلت کا ہونا اہم اور قابل غور ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ایک ہی خاندان سے یہ زبانیں تعلق رکھتی ہیں تو ان کے درمیان مماثلت بھی پائی جاتی ہوگی، تو یہ بات اہم بھی ہے اور قابل غور بھی ہے اور ایک عام سی بات بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب میرا یہاں پر جو ہم نے لاسٹ پوائنٹ، اپنا چوتھا پوائنٹ جو لکھا ہے، نادیہ انجم اور ڈاکٹر اصغر علی بلوچ، ان کا کیا نظریہ تھا اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے ایک آرٹیکل اردو اور پنجابی زبان کے لسانیاتی رشتے کے حوالے سے وہ درج کرتے ہیں، پاکستان میں بولی جانے والی مختلف زبانوں کی بیشتر اقدار ایک جیسی ہے۔ اب پاکستان میں انہوں نے کہا کہ جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں، جتنی مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں تو ان کی جو ہے وہ بیشتر اقدار جو ہے وہ ایک جیسی ہے، کیونکہ ان کا تعلق ہند آریائی خاندان سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان زبانوں کا تعلق کن سے ہے؟ ہند آریائی خاندان سے۔ اب یہ ہند آریائی خاندان سے ان کا تعلق ہے تو یہ زبانیں ایک جیسی بھی ہوں گی، ان میں مماثلت بھی پائی جاتی ہوگی، ان کے قواعد بھی ایک جیسے ملتے جلتے ہوں گے، ان کے اندر الفاظ کا اشتراک بھی پایا جاتا ہوگا،
ٹھیک ہے، اس لیے ان کا منبع اور ان کا ماخذ جو ہے وہ ایک ہے، یعنی کہ ایک ہی لڑی سے جو ہے وہ یہ ساری زبانیں نکلی۔ اب لاسٹ ہمارا پوائنٹ تھا پنجاب تہذیبی اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اب تہذیبی اعتبار سے اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو یہ اہم ہے، اور تاریخی اور ادبی اعتبار سے بھی یہ خطہ ناقابل فراموش ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تہذیبی اعتبار سے بھی اور تاریخی اور ادبی اعتبار سے بھی یہ خطہ ناقابل فراموش ہے۔ اچھا، اب اس سرزمین پر صوفیوں کا اثر غالب رہا ہے۔ اب جتنے بھی صوفیہ کرام تھے وہ زیادہ تر جو ہے وہ پنجاب میں رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی پیدائش کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں یا انہوں نے جو زندگی بسر کی تو یہ زیادہ تر پنجاب کے علاقے سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ اب جنہوں نے اس سرزمین کو اخوت، بھائی چارے اور وحدت کا سبق دیا، یعنی صوفیہ کرام نے جو ہے وہ اس سرزمین کو جوڑ کے رکھا۔ اب اس سرزمین پر جو تھے وہ گرو نانک جو تھے وہ سکھ مذہب کے بانی تھے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور آج بھی اس بزرگ کی نشانی گرو گرنت کی صورت میں جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پنجاب کے اندر یہ رہتے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ سکھ مذہب کی بنیاد رکھی اس دور میں، ٹھیک ہے۔ اور پنجاب میں ہی انہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی۔ اکثر آپ سکھ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی وہ زیادہ تر جو ہے وہ پنجابی بولتے ہیں، تو اس بنیاد پر یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق پنجاب سے تھا، اور پنجابی کا تعلق بھی پنجاب سے تھا۔ اب گرو گرنت میں مسلمان جو ہے وہ بزرگ بابا فرید کا کلام بھی شامل ہے۔ بابا فرید تو بیسیکلی جو بنیادی طور پر جو تھے وہ مسلمان تھے، لیکن انہوں نے ان پر جو ہے وہ کلام بھی لکھا، ٹھیک ہے۔ اس کلام کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں اردو کی جھلک نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس کلام کو پنجابی میں لکھا ہو اور اس کے اندر اردو کی جھلک آتی ہو تو ضرور کوئی نہ کوئی تو ان کا آپس میں تعلق ہوگا۔ اب جبکہ بابا فرید کا تعلق پنجابی صوفیانہ مکتبہ فکر سے تھا، اب ان کا تعلق تو پنجابی مکتبہ فکر سے تھا، اور ان کا کلام بھی خالص پنجابی زبان کا ترجمان ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ ان کا پنجابی مکتبہ فکر سے تعلق تھا اور ان کا کلام بھی خالص جو تھا وہ پنجابی زبان کا ترجمان ہے، تو ایسے میں پنجابی کلام میں اردو کی جھلک دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اردو کی خاص جھلک دکھائی دیتی ہے، تو اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ دونوں زبانوں کے مابین ربط ہے جو صدیوں سے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں زبانوں کے اندر جو تعلق پایا جاتا ہے وہ بہت ہی گہرا ہے، تو اس بنا پر ہم اردو اور پنجابی کو جو ہے وہ ان کے لسانی رشتے کو جو ہے وہ بغور دیکھ سکتے ہیں، پنجاب کی تہذیبی اعتبار سے بھی، تاریخی اعتبار سے بھی، اور مختلف محققین کے نظریات کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پس منظر کے اعتبار سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اردو کا پنجابی کے ساتھ جو ہے وہ کیسا تعلق ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے اگلے لیکچر میں عباد اللہ جو ہے وہ ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے اس حوالے سے جو ہے وہ رقم تراز کیا، ٹھیک ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔